زندگی کیسے گزارنی ہے، میرے نبی کی زندگی کا دوسرا رخ کہ بطور انسان زندگی کیسے گزارنی ہے، مرد عورت ہے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ پہلا رشتہ جو قائم ہوا دنیا میں وہ ہے خامد اور بیوی، حضرت آدم اور حوا کا نکاح ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو کمزور بنایا تو پہلے دن سے اس کو عزت اور احترام دیا تاکہ ساری زندگی اس کمزوری سے ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے بلکہ اس کو عزت دی جائے۔ کہ آدم علیہ السلام کے لیے مٹی اکٹھی کی، پانی ڈالا، گوندھا اور ایک اسٹیچو بنایا اور ڈال دیا۔ جب وہ خشک ہوا اس میں روح ڈالی اور پھر وہ ننگے بدن تھے، پھر ان کو جنت کے کپڑے پہنائے اور جنت میں ڈال دیا۔ اس کائنات کا حسن بھی عورت سے ہے اور جنت کا حسن بھی عورت سے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں، لیکن بابے جی دا دل ہی نہیں لگتا، کلے کلے ٹورے پھر دے۔ اب اللہ نے عورت کو بنانے کا ارادہ کیا تو اللہ ایک ڈھیر مٹی کا اکٹھا کر کے عورت کے لیے بھی بنا دیتا اور اس کا اسٹیچو بنا دیتا اور اس کو خشک ہونے دیتا، پھر اس میں روح ڈالتا، پھر اس کو کپڑے پہناتا۔ آپ حیران ہوں گے، سبحان اللہ، اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام سوئے، آنکھ کھلی تو دیکھا ایک خوبصورت حسین عورت۔ یہ بات اکثر لوگوں کو معلوم ہوگی کہ یوسف علیہ السلام دنیا کے حسین ترین انسان تھے، اور یہ بات شاید کسی کو معلوم نہیں ہوگی کہ دنیا کی سب سے حسین خوبصورت عورت حضرت حوا ہے۔ حوا جن پر بڑھاپا آیا ہی نہیں، 1000 سال کے قریب زندگی گزاری، بڑھاپا نہیں آیا۔ حضرت آدم اور حوا قریب قریب عمر تھی۔ حضرت آدم کی عمر تو کتابوں میں مل جاتی ہے 1000 برس، لیکن حضرت حوا کی عمر کتنی تھی یہ کہیں پڑھنے کو ملا نہیں، اس لیے میں اندازہ کرتا ہوں کہ قریب قریب ہوگی، بڑھاپا نہیں آیا، بیماری نہیں آئی، اور حضرت حوا کو مینسز بھی نہیں آتے تھے۔ یہ عجیب بات آپ کو بتاؤں، اللہ نے اتنا جنت کا ان کے اندر نمونہ رکھا۔ تو جب حضرت آدم کی آنکھ کھلی تو دیکھا ایک حسن کا پیکر، انہوں تو جنت ہی بھول گئی۔ یا اللہ ہن دل تھریا جا کے چل یا لے کون ہے کہ تیری بیگم کہ واہ جی واہ، موجہ ہی موجہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے نکاح پڑھایا۔ سبحان اللہ، اپنے نبی کی شان دوبارہ سنو۔ تو اللہ نے کہا آدم اپنی بیگم کا مہر ادا کر۔ تو وہ پوچھنے لگے کیا مہر ہے؟ دیکھو ایک بات سنو، مہر کسی کی بیٹی کی قیمت نہیں ہوتی۔ $1 ہو یا $1 ٹریلین ہو، بیٹی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ یہ ایک نشان ہے کہ اس بچی پر اب یہ جو خامد ہے وہ موت تک خرچہ اس کے ذمہ ہے، بیوی کے ذمہ خرچہ نہیں ہے۔ خامد کما کے لائے گا اور اپنی بیگم کو کھلائے گا، اور بیوی گھر کی ذمہ داری نبھائے گی۔ تو خیر وہ الگ بات چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مہر ادا کرو۔ کہا جی کیا مہر ہے؟ تو میرے اللہ نے کہا تیری نسل میں میرا آخری نبی آئے گا، اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، یہ مہر ہے۔ اچھا، شروع دن سے ہے کہ میں نے قبول کیا۔ قبول کیا کا مطلب ہے کہ میں اس لڑکی کو قبول کر رہا ہوں، اس کی کمیوں کے ساتھ بھی خوبیوں کے ساتھ۔ اور جب لڑکی کہتی ہے سائن کرنا قبول کیا ہے، یا زبان سے کہے قبول کیا ہے، تو یہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ میں نے اپنے اس لڑکے کو خامد ہونے کے طور پہ قبول کیا، اس کی کمیوں کے ساتھ بھی، اس کی خوبیوں کے ساتھ بھی۔ اور جو ہی شادی ہو کر ڈولی سسرال کے گھر جاتی ہے تو ٹیسٹ شروع ہو جاتا ہے، کی کر دیے، باندھی کے میں، اٹھیں دی کے میں، بول دی کے میں۔ اور اس میں بہت زیادہ نیگیٹو کردار ہے سسرال کا، کئی لڑکیوں کا، کیونکہ ہم نے اپنے نبی کی زندگی نہیں قبول کیا۔ یہ واجب ہے کہنا قبول کیا، کہ جس میں پیغام ہے کہ اب میں اس کی میں کوئی کمی ہے وہ بھی قبول کروں گی، کوئی خوبی ہے تو سر ماتھے پر۔ اور لڑکا کہتا ہے کہ میں اسے قبول کرتا ہوں، اس کی خوبیوں کے ساتھ بھی،
कमियों के साथ भी। ये बात याद रखना, परफेक्शन कभी तलाश न करना, परफेक्शन कभी तलाश न करना। अल्लाह ने 100 नंबर नहीं मांगे, 51, एक नंबर ऊपर हो गया है। गुनाह तुम्हारे 50 हैं और नेकी तुम्हारी 51 है, तो उस एक पर हम तुम्हें जन्नत में डाल दें। अब कोई खामिद अपनी बीवी में परफेक्शन देखना चाहे, बीवी अपने खामिद में परफेक्शन देखना चाहे, सास ससुर अपनी बहू में, सास ससुर अपने दामाद में, भाई अपने भाई में, माँ बाप अपनी औलाद में, औलाद अपने माँ बाप में, जहां ये नजर होगी तो वहां लड़ाई होगी। कमियों के साथ कबूल करो। कबूल का लफ्ज इतना वाजिब है, तो डर तो फिर बह गई ना। कबूल का लफ्ज इतना जरूरी है कि इसके बगैर निकाह ही नहीं होता। मैं ये कई जगह लतीफ़ा सुना चुका हूँ और वाकई किस्सा भी है, ऐसे लतीफ़ा नहीं है। मेरे दोस्त हैं, जिम्मेदार हैं अच्छे, तो उनके गांव का एक बच्चा छोटी उम्र में बसों पे जाके ना वो जॉब पे लग गया। तो उसका काम होता है बस को साफ करना, ड्राइवर को चाय पिलाना, और जहाँ कहीं रश हो तो उसको डायरेक्शन देना, उस्ताद जी कट लो, उस्ताद जी आने दो, उस्ताद जी जाने दो। तो ये उसका मुहावरा बन जाता है। अब उसका निकाह हुआ तो मौलाना साहब ने कहा, भाई अब्दुर्रहमान, मैं फर्जी नाम ले रहा हूँ, नाम मुझे उसका याद नहीं, अब्दुर्रहमान ज़ैनब बिन्त असलम नु तेरे निकाह देता 500 महर तो कबूल कीता। थोड़ी देर सोच के कहता जी आन दो। उसने सारी जिंदगी आन दो ही सीखा था, तो उसके भाई ने उसको को नहीं मारी, तो कहने लगा जी जान दो। मौलाना साहब ने कहा आन दो जान दो, नलकम नहीं बनना, तो आग मैं कबूल कीता। ये भी सही वाक़या सुना रहा हूँ। एक नौजवान ने बीवी को 3 तलाक दे दी इकट्ठी। अब हो गया परेशान, मौलाना साहब के पास गया, कोई मेरे जैसा होगा। मौलाना साहब 3 तलाक दे बैठा, कोई मसला का हराम, कहा जी कोई रास्ता हराम, कोई गुंजाइश हराम। उसने जेब से मोटा सा लिफाफा निकाला और मौलाना के जानमाज के नीचे डाल दिया। कहा मौलाना साहब कोई गुंजाइश? हुण तो सोचना ही पवे। की आख्या ही तू अपनी बेगम न? उस आख्या जी मैं आख्या ही तेन 3 तलाक, मुबारक हो तलाक नहीं हुई। ना आख्या जी ओ किवें? आखे ओ जड़ा ये तलाक है अरबी दा लफ्ज, इससे चाखना पमदा है तलाक। ये आपको सही वाक़या सुना रहा। तो तुमने तो छोटे काफ के साथ कहा है तलाक। ओ काफ तो कुत्ते आला है। मौजां कर, एक लिफाफा हो आवे तो चाहे सारी जिंदगी दा हलाल कर दे। लफ्ज कबूल इतना जरूरी है। तो मेरे नबी ने 11 शादियां की, अल्लाह की कसम शौक की नहीं थी। मा तज़व्वजतु वमा ज़व्वजतु इल्ला बिवहयिन मिनस समा नज़ल बिही जिब्रील। का लोगों सुन लो मेरी बात गौर से, मुझे औरत की कोई रग़बत नहीं है। मैंने जहां शादी की, जहां बेटी की शादी की, पहले अल्लाह ने आसमान से जिब्रील भेज के हुक्म दिया, फिर मैंने कदम उठाया। तो पहला रिश्ता खामिंद और बीवी है जो इस कायनात में जुड़ता है। ये दुनिया का सारे रिश्तों में नंबर 1 रिश्ता है, सबसे खूबसूरत रिश्ता है, सबसे अहम रिश्ता है, सबसे बड़ा रिश्ता है। वालिदैन के लिए चंद आयात है, औलाद के लिए चंद आयात हैं, बहन भाइयों के लिए चंद आयात हैं, खामिंद और बीवी के लिए सैकड़ों आयात हैं, सैकड़ों। तो अगर आप अपने घरों में कामयाबी देखना चाहते हो, अपने घर को हाउस की बजाय होम देखना चाहते हो, खुशी का अगर आप उसे गहवारा बनाना चाहते हो, अल्लाह की कसम डिग्रियों से नहीं होगा, मोहब्बत से हो। मेरे नबी से पूछा गया या रसूल अल्लाह, इस्लाम का सबसे मजबूत अमल, नहीं, मेरे नबी ने सवाल किया, बोलो भाई इस्लाम का सबसे मजबूत अमल क्या है? सहाबा ने कहा नमाज। नहीं, सुभान अल्लाह, अभी मैं नमाज की कितनी अहमियत बता चुका। उन्होंने अर्ज किया जिहाद, आपने फरमाया नहीं। तो साहबा ने अर्ज किया रोजा, आपने फरमाया नहीं। अल्लाह, या रसूल अल्लाह हज,
آپ نے فرمایا نہیں. تو سارے صحابہ حیران ہو گئے, یا رسول اللہ, نماز, جہاد, روزہ, حج, تو پھر کیا ہے؟ اب سننا سارے بہن بھائی, مستورات, بچے بچیاں. آپ نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط اور بڑا عمل ہے آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا. آہا. اگر آپ اپنے گھروں میں حسن دیکھنا چاہتے ہو تو ایک دوسرے سے محبت کرو, اظہار محبت کرو. اور محبت کے پیدا ہونے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں, لپیٹ کے دو میں کر لیتا ہوں. دو میں: بیوی کی خوبی دیکھو, کمی نہ دیکھو. خاوند کی خوبی دیکھو, کمی نہ دیکھو. پہلی بات. دوسری بات, اس زبان سے زہر نہ اگلو, محبت کے پھول. اس زبان سے کڑوے جملے نہ ہوں, طنز نہ ہو, ٹونٹنگ نہ ہو, بیزن نہ کرو, انسلٹ نہ کرو, تو آپ کا دل جڑ جائیں گے. یاد رکھو, شکلوں سے زندگی آباد نہیں ہوتی, زندگی اخلاق سے آباد ہوتی. تو اپنے گھر سے ٹونٹنگ نکال لو. نہ کہا کا مطلب ہے بارش کا زمین میں جذب ہو کر یکجان ہو جانا. دو زندگیوں کا محبت میں جذب ہو کر یکجان ہو جانے کو نکاح کہتے. نہ کہا آنکھوں میں نیند کا اتر کے سلا دینا. نہ کہا خامد اور بیوی کا ایسی محبت دینا کہ چین کی نیند آ جائے. نہ کہا اعتماد کرنا, بھروسہ کرنا. خامد بیوی پہ بھروسہ کرے, بیوی خامد پہ بھروسہ کرے. اے نوے لوگ کے فون چیک ہو رہے ہوئے, کال کتنے کی تھی, کال کتنے کی تھی. عزت دو, اعتماد کرو. چوتھا مطلب, درخت کا چھاؤں بنا دینا. نہ کہا میاں اور بیوی, خامد اور بیوی کا محبت کی ایسی چھاؤں بنانا کہ اس کے نیچے اولاد کا پودا خوبصورتی سے پیدا ہو سکے. نہ کہا, صرف لفظ لکھا کے مطلب بتا رہا ہوں. نہ کہا مریض کو, کدھر ڈاکٹر بیٹھے ہیں, میرے سامنے بیٹھے, مریض کو دوا ایسی دینا کہ وہ شفا یاب ہو جائے. آپس کے ایسے تعلق بنانا کہ زندگی کو شفا مل جائے. میرے بھائی بہنوں, میں آپ کو اپنے نبی کی زندگی بتا رہا ہوں. میرے نبی نے 11 شادیاں کی. اللہ ذوالجلال کی قسم, صرف ہمیں زندگی سکھانے کے لیے کہ گھر کی زندگی کیسے ہوتی ہے اور اولاد کو کیسے پالا جاتا ہے. اب لوگ کیا مجبوریاں ہیں کہ عورت بھی جاب کرتی ہے, مرد بھی جاب کرتا ہے. عورت کی سب سے بڑی جاب اپنی نسل کو پالنا ہوتا ہے. جب یہاں ٹائم نہیں ملتا بچے کو, نہ ماں سے ملتا ہے نہ باپ سے ملتا ہے, تو پھر وہ جنگل کا پودا بن جاتی ہے. یہ تو وینکوور ہے, فیصل آباد کی بات سناتا ہوں. میرے بچے جس اسکول میں پڑھتے تھے ان کے پرنسپل سے میری دوستی تھی. میں ملنے گیا ایک دن, تو کہنے لگے یہ عجب واقعہ ہوا ہے کہ یہاں 2 بچے پڑھتے ہیں, ان کی ماں بھی ڈاکٹر ہے اور باپ بھی ڈاکٹر ہے. تو وہ دونوں آئے ہیں میرے پاس کہ ہمارے بچوں نے 3 دن ہو گئے ہیں گھر میں کھانا نہیں کھایا, تو ہم پریشان ہیں, ہمیں بتاتے نہیں. کائنڈلی آپ پوچھ کے بتائیں کہ وہ کھانا کیوں نہیں کھا رہے. ایک واری کر کے بھی کھا دیو. ہمارا دین اتنا خشک نہیں, ہمارے مولوی صاحبان نے زیادہ خشک بنا دیا. تو انہوں نے دونوں بچوں کو بلایا. سننا, سارے فیملیز بیٹھے ہو, جہاں میں فیملی کی زندگی کو فوکس کر کے نبی سے جوڑ کے بتا رہا ہوں, طارق جمیل کے تجربے نہیں بتا رہا. دونوں بچوں کو بلایا, بیٹا آپ کھانے کو نہیں کھا رہے, کہا جی ہم اپنے ممی اور بابا کے سامنے نہیں بتائیں گے. تو انہوں نے دونوں کو باہر بٹھا دیا. پھر پوچھا اب بتاؤ کیا مسئلہ ہے. ان کا سر, ہم صبح جب ناشتہ کرتے ہیں تو ہمارے ممی ڈیڈی سو رہے ہوتے ہیں, ہماری ان سے ملاقات نہیں ہوتی. جب ہم اسکول سے واپس آتے ہیں تو ممی ڈیڈی اپنے میڈیکل کالج میں ہوتے ہیں, ہاسپٹل میں ہوتے ہیں, تو ہمیں ان کو دیکھنے کا موقع نہیں ملتا. شام کو جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو یہ دونوں اپنے پرائیویٹ کلینک میں ہوتے ہیں, تو ہم ان کو دیکھ نہیں پاتے. پورا ہفتہ گزر جاتا ہے, ہمیں ماں باپ کی شکل نظر نہیں آتی. تو ہم نے سٹرائک کی ہے کہ ایسے ماں باپ کی روٹی کیا کھانی جو اپنی شکل بھی نہ دکھا سکیں. تو اس نے ہم نے کہا ہم نے بائیکاٹ کیا ہے, گھر میں نہیں کھانا ہے. تو ایسی لائف مت بناؤ. یہاں ایک بہت بڑا چکر شیطان دیتا ہے, بڑی گاڑی لے لو, $100 کی قسط تو ہے, اور بڑا گھر لے لو,
$200 یا $100 کی قسط تو ہے، پھر میاں بھی کام کرے، بیوی بھی کام کرے، جو کہ بڑا گھر باقی رہے، تو خوشیاں تو مٹ گئیں۔ جو ڈبل جاب کرے گا اور ڈبل جاب کرتے ہیں، ڈبل جاب کرنے والا بیچارہ تھکا ہوا ذہن لے کے آتا ہے، وہ کیسے ٹائم دے گا اپنے بچوں کو خوشی کے ساتھ؟ جو ماں جاب کر کے آئے گی پھر کھانا پکائے گی، وہ جب اتنی تھک جائے گی تو اپنے بچوں کو کھلا ٹائم کیسے دے سکے گی؟ پوری کائنات کی ذمہ داری تھی میرے نبی کے سر پر، اور آپ اس کے باوجود روزانہ حسن حسین کے لیے وقت نکالتے تھے۔ اور انہوں کو آ کر کوئی لیکچر نہیں، دیکھو ماں باپ سے ایک بات کرتا ہوں، لیکچر تھوڑا دو، محبت زیادہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کیوں کیا، یہ کرو، یہ کرو، یہ چھوڑ کر صرف سینے سے لگاؤ، پھر محبت دو، کمیوں سمیت بچوں کو قبول کرو، ان کی زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ اتنے بڑے نبی، اتنی بڑی ذمہ داری، اور اتنا درد سینے میں کہ آپ کے سینے سے ایسے ابلنے کی آواز آتی تھی جیسے ہانڈی ابلتی ہے، اس کے باوجود آپ روزانہ کہتے این اللقا، میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ تو وہ بھاگے بھاگے آتے، دیکھو میں فزیکل کر کے بتاؤں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے زندگی کیسے گزاری، کہ میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ 7 بر اعظم کی ذمہ داری ہے، وہ تھوڑی چھوٹیاں چھوٹیاں جابن، تو تسی کہتے ہو بزی بڑے ہیں، بزی بڑے ہیں۔ میرے نبی پہ 7 بر اعظم کے انسانوں کی ذمہ داری ہے، اور آخری آنے والے انسان تک کی ذمہ داری ہے۔ اس سے بڑی جاب کس کی ہوگی کائنات میں؟ اور پھر آپ روزانہ آتے ہیں، این اللقا، میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ تو حسن حسین بھاگے بھاگے آتے، آپ ان کے لیے یوں ہو جاتے تھے، آؤ بھائی میری کمر پہ چڑھ جاؤ۔ اپنے نبی کی عظمت کو جانو کہ انہوں نے زندگی کیسے سکھائی۔ چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا کوئی معمولی بات ہے، آسمان چیر کے چلے جانا معمولی بات ہے، ایک زندگی سکھا کے جانا سب سے بڑی بات۔ کتنی اولادیں برباد ہو گئی ماں باپ کی وجہ سے، کتنے گھر اجڑ گئے ساس سسر کی وجہ سے، کتنے گھر اجڑ گئے لڑکی کے بدتمیز ہونے کی وجہ سے، کتنے گھر اجڑ گئے لڑکے کے شرابی اور باہر کی گندگی کی وجہ سے۔ زندگی سیکھو، یہ اتنے بڑے نبی ہو کر آپ یوں ہو رہے ہیں جیسے میں نے آپ کو کر کے دکھایا، دونوں کو اوپر بٹھا لیتے اور کمرے میں چکر لگاتے تھے، پھر یوں کر کے پوچھتے تمہارا اونٹ کیسا ہے، پھر دونوں کو اتار لیتے اور اپنی نواسی زینب، جن کو حضرت علی کی وراثت ملی، کس کی؟ علم کی، فصاحت اور بلاغت، ان کو کمر پہ بیٹھا لیتے اور اکیلی زینب کو پورے گھر میں چکر لگواتے تھے۔ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، کیا صرف کمانا ہی کام ہے؟ ادھار کی زندگی سے بچو، خوش و خرم رہو، اس کو قسط دینی ہے، یہ قسط دینی ہے، یہ قسط دینی ہے، یہ دینی ہے، سر میں درد نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ تو آپ اتنے بڑے عظیم ہو کر وقت نکال رہے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میری آنکھوں نے دیکھنا سارے کہ آپ نے کبھی حسن کبھی حسین یہاں جیسے مائیں کرتی ہیں ادھر کھڑا کیا ہوا ہے اور جھولا جھولا رہے ہیں ایسے، اور ان کے دونوں ہاتھ پکڑ کر کہہ رہے ہیں آ جاؤ اوپر، آ جاؤ اوپر، آ جاؤ، آگے پہاڑی ہے، اوپر آ جاؤ، آگے پہاڑی ہے۔ تو ایسے ایسے آتے اور اوپر آؤ، وہ یہاں آ جاتے، آگے آؤ، وہ یہاں آ جاتے، آگے آؤ، وہ یہاں آ جاتے، تو پھر آپ یوں ہو جاتے، آگے آؤ، تو چڑھتے چڑھتے یہاں آ جاتے، یہاں وہ یہاں آ جاتے، تو آپ ان کے ہاتھ فکس کر کے آگے بڑھ کر ان کے ہونٹوں کا بوسہ لیتے اور کہتے یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما۔ بھائیو اللہ کی قسم، پیسے سونے چاندی سے زندگی میں خوبصورتی نہیں آتی، نبی کی غلامی سے زندگی میں خوبصورتی آتی۔ اتنے بڑے نبی ہیں اور حضرت عائشہ سے کہہ رہے ہیں دوڑ لگائیں۔ یہاں کسی مولانا سے پوچھو اپنی بیوی سے کبھی کہا ہے کہ دوڑ لگائیں؟ الٹا سوٹا لے آتے کھل ہو جائے گا۔ عائشہ دوڑ لگائیں، اور واپسی کہاں سے ہو رہی ہے؟ دوڑ کہاں لگ رہی؟ جہاد کے سفر سے واپسی ہو رہی۔ اور آپ نے اپنے صحابہ سے کہا سب آگے چلے جاؤ۔ جب سارے آگے چلے گئے اور کوئی نظر نہیں آ رہا
تو ہم نے کہا عائشہ آؤ دوڑ لگائیں. تو حضرت عائشہ کہتی ہم نے دوڑ لگائی تو میں آگے نکل گئی لیکن ابھی پیچھے رہ گئے. کچھ سال گزرے تو پھر ہم سفر سے واپس آ رہے تھے تو ہم نے صحابہ سے فرمایا سب آگے چلے جاؤ. چلے گئے. ہم نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں. ہم یہ لگائیں. کون دنوں میں ذرا موٹی ہو گئی تھی تو پھر اللہ کے نبی آگے نکل گئے, میں پیچھے رہ گئی. تو آپ نے کہا عائشہ ہذہ بتلک